اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورعاة اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات اللہ علیہ۔ سورہ الانبیاء کی 107ویں آیت سے ہم نے آپ کے سامنے بات شروع کی ہے، جس میں ہمارے حضور کی اس صفت کو اور اس خصوصیت کو اور اس عہدے کو اور اس منصب کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اسلام کی واقعی روح ہے اور انسانی سماج اور برادری اور انسانیت کے لیے سب سے بہتر پیغام ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں کیسے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی مصائب کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی فکروں اور پریشانیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ ایک جذبے کا خواستگار اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی، ایک جذبہ ہے، خواہش، اور اس سے ہم کو اور آپ کو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کتنی ہی باتیں کریں اور کیسے ہی اپنے مختلف صفات اور مختلف خصوصیات کو اپنائیں، ادھر تشریف لائے مولانا، اچھا نہیں لگے گا، تو جو چیز ہم جانتے ہیں اور اچھی طرح مانتے بھی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بات کو جسے میں کہنے جا رہا ہوں، اس کا بہت بڑا رشتہ، تبلیغی رشتہ ہماری اس ملت سے، اس قوم سے، اس فرقے سے ہے، ان لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں یا اس عقیدے پر جہاں بھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے اور ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم اسلامی زندگی کے اس اہم پیغام کو اپنے تمام عقیدے کی استحکام اور مضبوطی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں۔ مختلف صفات ہیں اسلام میں جن سے ہمیں آگاہ کیا گیا، ہم کو بلایا گیا۔ ایک صلوات بھی صلوات آئیے تشریف لائیے مولانا، تشریف لائیے۔ مختلف صفات ہیں جن کو ہم علمی طور پر یا سماجی طور پر یا اخلاقی طور پر مذہبی حساب سے بچوں سے لے کر بڑوں تک، دیکھو بھائی علم بڑی اچھی بات ہے، علم حاصل کرو، کچھ اور ذرا دیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، کسی اور سے بات کرنا ہے دیکھیے بخل مت کیجیے، تھوڑا سخاوت سے کام لیجیے۔ یہ جگہ آئی تو آپ نے تھوڑا بزدلی دکھلائی، شجاعت سے کام کیوں نہیں لیا؟ تو کچھ صفات ہیں جن صفات کو ہم اور آپ انسانی سماج میں پسندیدہ قرار دیتے ہیں، یہ شجاعت ہے، یہ سخاوت ہے، اور یہ علم ہے، اور یہ اخلاق ہے، اور یہ فضل ہے، یہ توکل ہے، اور یہ رضا ہے، اور یہ ایثار ہے، اور یہ قربانی وغیرہ۔ اور اس پر ہمارے علماء اسلام نے اخلاقیات میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے اس پر اپنے خیالات پیش کیے، مقررین، خطبہ، سبھی اس پر بہت کچھ بات کرتے ہیں کہ انسان کے لیے زینت دینے والی کون سی باتیں ہیں، سجا لینے والی کون سی باتیں ہیں، اسے اچھا اور اعلیٰ اور اشرف انسان بنانے والی کون سی باتیں ہیں، اور وہ کون سی باتیں جن کو اپنے سے دور کرے تاکہ وہ اچھا انسان بنے، برا انسان نہ کہلائے۔ ظلم بری بات ہے، بغض بری بات ہے،
جہالت بری بات ہے، کسی کے ساتھ بربریت بہت بری بات ہے وغیرہ. لیکن تمام صفات کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اچھے اور یہ برے، ان میں ایک صفت ایسی ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کتنے ہی اچھے صفات کیوں نہ ہوں وہ برے بن سکتے ہیں، اور کتنے ہی انسان کے برے صفات کیوں نہ ہوں اگر اس کو اس نے اپنا لیا تو آہستہ آہستہ وہ اچھا بن جائے گا. وہ صفت کیا ہے جس کو میں نے اس آیت کے ذریعے پیش کیا ہے، جہاں خطاب ہو رہا ہے اے رسول، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا، ہم نے آپ کو رسول ہی نہیں بنایا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اگر رحمت ہے تو ہر صفت بہتر ہے، اور رحمت نہیں ہے تو ہر صفت خراب ہو جائے گی. صلوات محمد علیہ محمد. علم ہے، رحمت نہیں ہے، یہ علم تکبر کا سبب بن جائے گا، غرور کا سبب بن جائے گا، غلط طریقے پر دوسروں سے پیش آنے کا سبب بن جائے گا. سخاوت ہے، رحم نہیں ہے تو نامآوری تو ہو جائے گی، صحیح جگہ حق نہیں پہنچے گا. شجاعت ہے، رحم نہیں ہے تو بربریت بن جائے گی، شجاعت نہیں کہلائے گی. تو ہر جگہ رحمت بنیاد میں ہے. اگر رحمت ہے تو ہر صفت اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور رحمت کو ہٹا دیجیے تو ہر صفت بری ہی بنتی چلی جائے گی. ہم اس کو اگر سمجھتے ہو تو اس لیے جب ہمارے اور آپ کے رسول 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ، آخری نبوت، افضل انبیاء، سب سے بہتر، اور ان کے لیے دو ہی صفتیں، ایک انہوں نے اپنے آپ بیان فرما دی کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاق کی تکمیل کرو. اس نے بھی کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یہ تو آنے کے بعد اس مرتبے پر فائز ہیں. لیکن یہ غور کیجئے کہ اس نے کیا کہا، آپ کو ہم نے مرسل ہی نہیں کیا. فرق ہے کہ نہیں؟ ایک یہ کہ آپ اخلاق کے منصب پر جو بڑا عظیم ہے فائز ہیں، اور ایک یہ کہ ہم نے آپ کو رسول ہی نہیں بنایا مگر رحمت کے ساتھ. تو سب سے اہم بات رسالت کے لیے بھی کیا ہوئی؟ رحمت، رحم. جو شے ہمارے رسول کے لیے، جو صفت اور جو خصوصیت ہمارے رسول کے لیے اتنی اہمیت سے پیش کی جائے کہ جہاں پر میں عرض بھی کیا کرتا ہوں کہ 2 آیتیں پہم ہیں، 107ویں آیت الانبیاء اور 108ویں. 108ویں کیا ہے؟ یہ 107 ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قل انما یوحی الی انکم الہ واحد، ہم پر یہ برابر وحی آتی رہتی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کیا اس بات پر تم اسلام لے آئے؟ میں ابھی مجمع میں کسی نوجوان بچے کسی سے پوچھوں اصول دین کہیں تو فوری طور پر جواب آ جائے گا ہمارے مجمع سے تو توحید ہے، عدالت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. توحید ہے، عدالت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. لیکن نبوت کو جب ہم بات کریں گے عالم اسلام سے وہ 3 ہی بتلائیں گے، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. ہم مان لیتے ہیں وحدانیت، عدالت، نبوت، امامت، قیامت. چلیے ہم 5 کی بات نہیں کرتے، آپ کی اس 3 کی بات کیے لیتے ہیں. کیا ہے؟ وحدانیت، نبوت، قیامت. ٹھیک، مان لیا ہم نے. پہلا کیا ہے؟ وحدانیت. دوسرا کیا ہے؟ نبوت. آخری کیا ہے؟ قیامت، حشر و نشر. تو اگر ہم عام عالم اسلام سے ان کے اصول دین پوچھیں گے وہ کہیں گے وحدانیت، نبوت، قیامت. ترتیب میں یہ تو نہیں ہے نبوت، وحدانیت، قیامت. جس سے پوچھیں گے اصول دین کہے تو یہ تو نہیں کہیں گے نبوت، وحدانیت، قیامت. یہ تو نہیں کہیں گے. وحدانیت، نبوت، قیامت، یہ ترتیب بتائیں گے. قرآن سورہ الانبیاء میں کیا ترتیب پیش کر رہا ہے؟ ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کی رحمت بنا کر، اور آپ یہ کہتے رہیے کہ اللہ ایک ہے.
تو یہاں یہ کیا بات ہے کہ نبوت کا ذکر پہلے ہو رہا ہے اور وحدانیت کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ ہوئی پہلی بات نبوت. اور وحدانیت کیا ہوئی؟ قل، کہہ دیجئے انما الہکم الہ واحد، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے آپ ہم پر یہ وحی آتی رہتی ہے کہ بس اللہ ایک ہے. تو جو پہلے ہونا چاہیے وہ یہاں بعد میں کیوں ہے، جو بعد میں وہ پہلے کیوں ہے؟ شاید یہ سمجھانا ہے کہ میری وحدانیت کی بھی اگر تبلیغ کرنا تو رحمت کے سائے میں کرنا تو منظور کی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے ساتھ ہمیں اپنی وحدانیت کی تبلیغ بھی منظور نہیں ہے، رحمت کے ساتھ. اور اسی لیے حضور کی پوری زندگی میں ہم بالکل 40 سال اور 13 سال اور 10 سال پوری زندگی اور ان سب کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں گے تو کہیں بھی کوئی اقدام رحمت سے الگ نہیں ہے. کوئی اقدام، کوئی تبلیغی قدم، کوئی تبلیغی اقدام رحمت سے الگ نہیں ہے. اور اسی لیے اب اگر آج کے عالم اسلام کے ہم اس کریکٹر کو دیکھیں اور ان کی اس تبلیغ کو دیکھیں اور ان کے طریقوں کو دیکھیں تو سمجھنے کی بات ہے. طعن و طنز کے لیے نہیں عرض کرتا ہوں بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ آپ کی تبلیغ اسلام اگر جبر و تشدد کے ساتھ ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، قوم میں ہو، دنیا میں ہو، یہ پہچان لیجئے گا کہ آپ کی تبلیغ کے اندر رحمت کا عنوان ہے یا بربریت کا عنوان ہے. جہاں ظلم و ستم ہے وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کہلائے گی. صلوات محمد علیہ وسلم نہیں کہلائے گی. اور اس رحم و محبت اور ظلم و بربریت کا رشتہ اور ربط یہ نہیں ہو دیکھ کر کیا جائے گا کہ یہ مسلمان سے بات ہو رہی ہے یا غیر مسلمان سے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہماری تبلیغ کا عنوان اگر بنیاد میں رحم ہے تو یہ اسلامی تبلیغ ہے، یہ حضور سے رشتہ رکھتے ہوئے تبلیغ کہلائے گی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں اہل بیت رسالت سے مخالفت ہے. جہاں جہاں لوگ اہل بیت رسالت کے چاہنے والے، ان سے میرا خطاب نہیں ہے، جو اہل بیت رسالت کی مخالفت میں عداوت میں ہو ان کے کردار کو تجزیہ کر لو. کیوں ہے اہل بیت رسالت کے نام سے بھی دوری؟ تبلیغ کی بات تو چھوڑ دو، نام سے بھی دوری کیوں ہے؟ ذرا ان چند فکروں میں غور کر لیجیے. رسول نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے میں آپ سے. اپنی بیٹی کے لیے بس تم منی، میرے جگر کا ایک ٹکڑا. امام حسن کے لیے انہو منی وانا من، یہ مجھ سے میں ان سے. امام حسین کے لیے حسین منی، حسین مجھ سے میں حسین سے. تو جتنے لوگوں کے لیے رسول نے فرمایا میں ان سے، غور کیجئے گا، یہ مجھ سے میں ان سے، تو میں یہ کہوں گا یہ اہل بیت سے مخالفت نہیں ہے، رسول سے مخالفت ہے. جو لوگ اہل بیت سے دوری رکھنا چاہتے ہیں حقیقت میں وہ خود رسول سے ہی دور رہنا چاہتے ہیں. جس کے لیے رسول نے کہا میں ان سے، انہی سے آپ کو عداوت ہو گئی کیونکہ آپ انہی کو نہیں دیکھنا چاہتے جن سے رسول ہیں. صلوات محمد و آل محمد. کیوں ہے ایسا؟ اسلام کی تبلیغ میں سب سے بنیادی جذبہ جس بات کا ہے وہ ہے رحم و محبت. 40 سال کی زندگی میں رسول نے کوئی ایک اقدام اس سرزمین پر جہاں سارے عرب کی ایک ہی پہچان تھی کہ کتنے بہادر، کتنے شجاع، کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، وہاں ہم کو نہیں ملے گا کوئی کردار رسول کا لڑائی اور جنگ سے متعلق ایسا کہ یہاں تیر و کمان کی مشق ہو رہی ہے اور وہاں تلوار چلانے کی مشق ہو رہی ہے. نہیں ملے. ان کو تو رسول ہے، رسالت ہے. خاندان میں کسی کو بتا دو، حضرت عبد المطلب کے کردار میں لے آؤ کوئی ایسی بات، حضرت ابو طالب کے کردار میں لے آؤ ایسی کوئی بات، اور ان سے اوپر جتنے بزرگ گزر گئے جن کی صلب میں ہمارے حضور کا نور ہے یا ہمارے مولا کا نور ہے، وہاں کہیں بتاؤ، وہاں نہیں ملے گا.
چاہے میں آپ کو پورا شجرا سنا دیتا لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ جن کے صلب میں یہ انوار ہیں وہاں کہیں بھی نظر آ جائے بات. کہیں اقتدار کے لیے طاقت کا اظہار نہیں ہے. اور اسی لیے خود حدیثوں میں ہے کہ میدان محشر میں ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا. تم نے ایسا کام کر لیا اب تم کو بخشا نہیں جائے گا, تم نے یہ کر لیا آپ بخشے نہیں جاؤ گے, اب تمہارے لیے صرف بس آخرت میں یہی ہے. تو میدان محشر میں خطاب ہوگا وہ شخص جس نے ساری زندگی ہماری رحمت سے لوگوں کو مایوس کیا, اب وہ اپنے لیے دیکھے کہ وہ ہماری رحمت سے اس وقت کتنا مایوس ہوگا. اور اس کے برخلاف ایک دوسرے بزرگ کہ جن کی تاریخ میں ہے کہ وہ زندگی بھر لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, رحمت سے مایوس نہ ہو, تبلیغ کرتے رہتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, موت ہو گئی, تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یہ بتلائیے کہ آپ وہاں آپ کیسی گزر رہی ہے. تو ان کا جواب دیا کہ انتقال کے ساتھ, میری موت کے ساتھ مجھے موقف خطاب میں لے جایا گیا اور آواز آئی کہ یہ بتلا کہ تو دنیا میں ابھی تک جب تک تھا لوگوں کو میری رحمت کی لالچ کیوں دلاتا تھا, طمع کیوں دلاتا تھا, لالچ کیوں دلاتا تھا لوگوں کو میری رحمت کی طرف. جواب دیا پالنے والے اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تیری عزت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچا دوں. جواب آیا جب تیری یہ نیت تھی تو ہم نے تیرے سارے اعمال کو قبول کیا, بخشا. ایک صلوات محمد آیا. ایک مومن کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں میں یہ عرض کروں کہ ایک اور روایت اسی طرح ہے. ایک مولا کا چاہنے والا دنیا سے اٹھنے والا ہے, بستر نزا پر ہے. خود مولا سراہنے تشریف فرما ہے. اس شخص نے اتنا کہا مولا میں اس وقت اپنے گناہوں سے بڑا خوفزدہ ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ رحمت الہی کا بھی بڑا طلبگار ہوں. اپنے گناہوں سے بڑا خوفزدہ ہوں. میں اپنے کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف گناہوں کا خوف ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید ہے. عجب جملہ مولا نے فرمایا, یہ دونوں جذبے آخر وقت کسی انسان کے قلب میں پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خالق اس کے لیے امن و سکون فراہم نہ کر دے. اور اسی لیے حدیث ہے کہ من لم الفقی کل الفقی من لم یقنط الناس من رحمتہ. اچھا فقیہ وہی ہے, مکمل فقیہ وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کرے. صلوات محمد آئے. یہ تو ایک عام فقیہ کی, ایک عام اسلامی زندگی کو گزارنے والے کی پہچان ہے. اس طرح بہت بے شمار احادیث ہیں جو آپ کے سامنے نقل کی جائیں. ماشاءاللہ حضرات علماء تشریف فرمائیں, آپ ہر ہمہ وقت ان باتوں کو سنتے رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ رحمت کا تعلق اور ظلم کا رشتہ یہ دیکھ کر نہیں ہے کہ وہ کس فرقے اور کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے حضور کے بارے میں آیت سے ابتدا کی کہ وما ارسلناک, ہم نے آپ کو رسول ہی نہیں بنایا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو جس کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہو, ساری دنیا میں جس کے لیے یہ دن منائے جا رہے ہوں, ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اخبار روز پڑھیے. آج یہاں ایک خودکشی کرنے والے نے اتنے لوگوں کو مار ڈالا. میں پوچھتا ہوں جتنے لوگوں کو تم نے جا کے محبت اہل بیت میں جو لوگ کہیں بیٹھے تھے, تم نے ان کو جا کے اگر کہیں مار دیا کسی امام بارگاہ میں جا کر, تو یہ بتلا دو کہ جو مارے گئے ان کا عقیدہ کیا رہا اپنے مرنے کے بعد کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے, اور جس نے خودکشی کر لی اس کا عقیدہ سارے عالم اسلام کے لیے کیا ہوا. یہیں سے پہچان لو کہ جن کو تم نے مار دیا ان کے لیے سب کا عقیدہ ہے کہ یہ شہادت کی موت مرے, اور جو تم نے اپنی موت اپنائی وہ حرام موت کہلائے گی. صلوات محمد علیہ. یہ ہے, اس کے علاوہ کیا؟ یہ کیوں ہے تبلیغ؟ اسی لیے کہ جہاں سے ابتدائے تبلیغ ہے وہاں پر سوائے, اور ہم نے اپنے رشتے کس سے جوڑے ہیں؟
اگر ہمارا اسلامی عقیدے کا رشتہ وہاں ہے جہاں سے رحمت کی بنیاد ہے، تو ہماری آگے کی بھی زندگی اسی راستے پر ہے۔ اور اگر رشتہ وہیں سے خراب ہو گیا ہے تو پھر نہ رسول کا احترام ہے اور نہ کسی کا۔ وہاں تو جب عقیدہ یہ ہے کہ اب رسول بھی نہیں ہے تو اولاد رسول اور اہل بیت رسالت سے کیا محبت ہوگی دوستو عزیز۔ اور اس لیے میں ظلم اور ظالم کے لیے ذرا حضور کے بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول 3 طریقوں سے ہے۔ ایک میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، 2 میں ایسا اضافہ نہیں ہے، جہاں اتقِ دعوت المظلوم، میں اس کو برابر عرض کر رہا ہوں مجالس میں، یہاں بھی اتقِ دعوت المظلوم، یہاں پر ایک فقرہ ایک جگہ پر 3 طرح اس فقرے کو پیش کیا ہے حضور نے۔ اتقِ دعوت المظلوم فإنها ليس دونها حجاب، دوسری جگہ اتقِ دعوت المظلوم وإن كان كافرا فإنها ليس دونها حجاب، تیسری جگہ لا يمنع ذا حق حقا، اتقِ دعوت المظلوم فإنه يسأل الله حقا وإن الله لا يمنع ذا حق حقا۔ تینوں کا ترجمہ سنیے، اندازہ کیجیے گا آپ کہ شریعت نے، دین نے مظلوم کو کس عنوان سے لیا ہے۔ پہلا فقرہ، مظلوم کی فریاد سے بچو، ڈرو مظلوم کی فریاد سے، اس لیے کہ جب وہ فریاد کرتا ہے تو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا، کوئی پردہ نہیں رہ جاتا۔ دوسری جگہ مظلوم کی فریاد سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ اللَّهَ حَقَّ، وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اور تیسرا فقرہ جو میں نے جس لفظ کو رسول کے یہ تینوں اقوال، اتقِ دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، مظلوم کی فریاد سے بچو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پھر اس کی پکار اور فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا۔ اب اس سے پہچان لو کہ اسلام نے مظلوم اور ظالم کے رشتے کو جب پیش کیا ہے تو وہاں یہ دیکھ کر نہیں بات کی جا رہی ہے کس فرقے اور کس مذہب اور کس نظریے سے تعلق رکھتا ہے۔ مظلوم ہر جگہ مظلوم ہے اور اس کی پکار کا جواب وہاں سے آتا ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس میں ہم اگر سورہ البقرہ کی اس چھوٹی سی ایک آیت کا ایک فقرہ، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اسی رخ پردہ باتیں سن لیں چند آپ لوگ، کہ اگر آپ صبح کی ابتدا صدقات سے کریں، صدقے سے کریں، خیرات سے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، رسول بھی نہیں فرما رہے، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی بڑی شخصیت، کوئی نبی نہیں، سمجھ غور کرے، قرآن کی آیت ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے، خطاب اس کا ہے، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر کوئی امر خیر سے تم ابتدا کرو صبح کی، فَنِعِمَّا ہِیَ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ غور تو کیجیے آپ کہ وہ کہہ رہا ہے ہم سے، آپ سے، کہ آپ ابتدا اپنی اگر دن کی کریں تو کچھ صدقہ دے کر، کچھ خیرات کر کے، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے، وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو رزق پہنچ جائے۔ غور کیجیے آپ، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا یہ کہنا ہے کہ اس زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اس پر نہ ہو،
ایک چیوٹی بھی اگر چل رہی ہے تو اس کا رزق بھی وہ دینے والا ہے. وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ دن کی ابتدا اس طرح کریں کہ جس سے کسی کو خیر خیرات اور کچھ پہنچ جائے, تو آپ کو وسیلہ کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس فلسفے میں بھی ہمیں کبھی غور کر لینا چاہیے. میں نے بہت پہلے کبھی کہا ہے, فرض کیجئے کہ ہمارے آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے, ہم نے منع کر دیا, چلا گیا. وہ ہو سکتا ہے وہ مانگنے والا اسی کی طرف سے ہماری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہو. ہم نے تمہیں بھی رزق دیا اور اس کو بھی ضرورت مند بنا کے تمہاری طرف بھیجا. اب دیکھتے ہیں کہ تم ہماری دی ہوئی امانت کو اس تک پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے ہو. صلوات پڑھیں محمد علی. یہ ہے اس کے پس منظر میں بہت بڑی تفصیل ہے اور تفسیر ہے کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ مِمَّا ہِيَ, اس میں ہمارے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ان کی بھی ایک روایت ہے, ایک زمین کے سلسلے میں ہے کہ جہاں پر ایک منجم اور غیر مسلم وہ بڑا فکر مند تھا کہ یہاں پر شریک ہے امام, ہماری زمین میں ایسا کریں کہ جو اچھا حصہ ہے وہ مجھے مل جائے, جو برا حصہ ہے وہ ان کو مل جائے. اور اسی پر اس نے اپنی کوششیں کی اور ایک دن معین ہوا کہ چل کے وہاں قرعہ ڈال لیا جائے. اور قرعے کے لیے جب وقت آیا تو اس نے اس کی پوری کوشش کی کہ اپنے نجوم سے, علم نجوم سے دیکھ کر کہ ایسی ترکیب کرو کہ جب امام اپنے گھر سے نکلیں, ایک شخص کو بھیج دیا تو ان کو اتنی دیر کرنا, جب یہ دیر ہو جائے تب لے کے نکلنا ان کو, تاکہ ستارے اور سیارے ذرا اپنی جگہ سے ایسے ویسے ہو جائیں, تب وہ غلط وقت میں نکلیں گے تو اچھا حصہ مجھے مل جائے گا اور برا حصہ انہیں مل جائے گا. اور جب وہ اس زمین تک پہنچا کہ جہاں اسے یہ سب کرنا تھا اور قرعہ ڈالا گیا, اب اس کا آدمی وہاں اس نے دیر لگائی حضور سے, امام سے گھر کے دروازے پر باتوں میں کہ یہاں سے جب چلیں تو وہ خراب ساعت اور خراب وقت آ جائے جس میں اس کی مرضی ہے کہ وہ نکلیں. جب وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد قرعہ ڈالا گیا, جو اچھا حصہ تھا وہ مولا کے نام آیا, جو خراب حصہ تھا وہ اس کے پاس گیا. تو بڑے افسردہ ہو کر کہا کہ آج تک میری زندگی میں اس سے خراب وقت نہیں آیا, میں نے اتنی کوشش کی اپنے علم نجوم سے آپ کو برے وقت پر نکالوں, خود اچھے وقت پر آؤں, پھر یہ سب الٹا کیسے ہو گیا؟ اور میں تیرے لیے تیرا علم نجوم ہے اور میرے لیے میرے جد کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے نکلو تو اگر صدقہ دے دو تو ہر خرابی کو وہ دور کر دیتا ہے. میں یہ کام کر کے گھر سے نکلا تھا. صلوات محمد علیہ, میں یہ کام کر کے گھر سے نکلا تھا, تیرا علم نجوم اس کے مقابلے میں بیکار ہے. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ صدقہ, آپ نے کچھ خیر, صدقہ سے مراد خالی صدقہ خیر خیرات کچھ بھی کیوں ہے کہ ہم اپنے اس جذبہ ترحم کو, رحم و محبت کے جذبے کو اس ذریعے سے بھی یہ محسوس کریں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہاں پر میں پھر آپ کے سامنے حضور کے قول کو نقل کرتا ہوں جہاں فرما رہے ہیں اتقوا النار ولا تحقرن من المعروف شیئا. آگ سے بچو. ہم میں سے بہت سے لوگ, توجہ کیجئے, بہت سے لوگ کسی اپنی کی ہوئی نیکی کو دھیان میں بھی نہیں لاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے, یہ امر خیر ہے, دھیان میں بھی نہیں لاتے, شمار بھی نہیں کرتے. جہاں جہاں حضرات, میں مثال دیتا ہوں, ابھی آپ یہاں سے مجلس کے بعد اٹھ کر چلے اور رستے میں ایک سائل ملا اور آپ نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کے دے دیا اسے, چلے گئے آپ. اگر ہم میں کسی نے آپ سے کہا ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا, اسے 1 روپیہ دے دیا, تو آپ پلٹ کے حیرت سے دیکھیں گے کیا یہ بات کچھ سوچنے کی بھی ہے؟ میں نے دے دیا اس سائل کو 1 روپیہ, اس میں تعریف کی بات کیا ہے؟ بالکل عکس بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں, یہاں ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ ہے, جگہ جگہ ایک شخص آیا, اس نے کہا ذرا ایک گلاس پانی مل جائے گا, آپ نے سامنے کہیں سے جہاں سبیل لگی ہوئی ہے پانی لے کے دے دیا. میں نے آپ کی تعریف کی, بڑا اچھا کام کیا آپ نے, ماشاءاللہ اس پیاسے کو آپ نے ایک گلاس پانی دے دیا. کیا بات کرتے ہیں مولانا, اتنے ٹھنڈے پانی کی اتنی بڑی سبیل لگی ہے, یہ محنت کی لوگوں نے لگائی, میں نے اس میں پانی لے کے اس کو دے دیا. یہ کون سی بڑی اہم بات ہے؟ یہ آپ کہیں گے, ہم کہیں گے, ہم سب خیال کریں گے کہ یہ بات کوئی قابل توجہ بھی نہیں تھی. ایک کروڑ پتی صاحب نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کے کسی کو دے دیا. کروڑ روپے میں سے 1 روپیہ کم ہو گیا, ان کو فکر بھی نہیں ہوگی, دھیان میں بھی نہیں آئے گا,
توجہ میں بھی نہیں بات ہوگی. آپ کے اپنے گھر کے اندر سے جا کر ٹنکی میں سے یا ظرف میں سے کسی میں سے آپ نے پانی لا کے اس کو دے دیا گلاس, ابھی کون سی بڑی بات ہو گئی. یہ ہے اسلام کی نفسیاتی سائیکولوجیکل بنیادوں پر مبنی تعلیم. غور کیجیے گا کہ کیا فرما رہے ہیں. حضور کا ارشاد ہے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ شَيْئًا فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي. اور اس کے بعد کا فقرہ ابھی بعد میں کہتا ہوں. کبھی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. رسول فرما رہے ہیں اپنی کی ہوئی نیکی میں سے کسی شے کو لا تحقرن من المعروف شیئا, جو نیکیاں ہیں ان میں سے کسی کو ہلکا, اس میں سے کسی شے کو بھی ہلکا نہ سمجھو. یہاں تک آپ نے مثال میں بتلا دیا کہ تمہارے پاس پانی کا ایک بہت بڑا ڈول ہے اور اس میں سے کوئی پیاسا آتا ہے پانی مانگنے, تم نے اس کے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو. لوگ تو کہیں گے ہم نے اتنے پانی میں سے اتنا سا پانی دے دیا, کون سی خاص بات. میں نے اس کو اپنی مثال میں پیش کیا, کروڑوں روپے میں سے 1 روپیہ دے دیا, کون سی خاص بات. نہیں, وہاں ارشاد ہو رہا ہے اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو, کم نہ سمجھو کہ تم نے اتنا بڑا کام, اتنا چھوٹا سا کام کیا تھا. یہاں تک کہ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو تو اگر تم اپنے کسی بھائی سے ملو تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی مل لو. اس کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھنا کہ ہم اچھے انداز میں کیوں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, یہ تو روایت میں ہے, کسٹمز میں ہے, عادت میں ہے. نہیں, اس طرح بھی اگر تم نے کر لیا اور اس نیکی کو نیکی سمجھ کر کیا ہے تو سمجھ لو کہ آخرت میں آگ سے اور ظلم سے محفوظ ہو گئے. نیکی کو نیکی سمجھ کر رہے ہو اور اس کو حقیر نہیں سمجھ رہے ہو, یہ سمجھ کر رہے ہو. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے 1 کروڑ روپے میں سے 1 روپیہ دے دیا تو وہ یہ نہ سمجھے میرے پاس تو 1 کروڑ تھا, میں نے 1 روپیہ دے دیا. بڑا غلط سوچنے کا انداز ہے. یوں سوچو وہ 1 کروڑ روپیہ بھی تمہارا نہیں تھا اور جو یہ 1 روپیہ دیا گیا وہ بھی تمہارا نہیں ہے, وہ بھی اسی کا دیا ہوا تھا اور یہ جو مانگنے آیا یہ بھی اسی طرف سے آیا ہے. تم نے اس کی امانت میں سے اس کو دیا ہے, نہ اسے کم سمجھو نہ اسے کم سمجھو. صلوات محمد علیہ محمد. سمجھ نہیں. ایک عام نشست میں, عام بزم میں ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہترین حضرات تشریف فرما ہے. میں اسی رخ پر تھوڑی گفتگو اور آج کر لوں کہ ایک اور قول ہے حضور کا, وہاں بھی یہی ہے آگ سے بچو, اتق النار یا اتقوا النار, آگ سے بچو. ولو بشق تمرۃ, چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہماری آپ کی سوسائٹی کو, ہمارے آپ کے سماج کو, اس برادری کو ایک راستے پر رکھنے کے لیے. وہ کیا ہے راستہ؟ اسے غور کر لیجیے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعے. اب ہر وقت تو کوئی کھجور لے کے چلے گا نہیں جیب میں, نہ ہر جگہ ملے گا, نہ ایک ٹکڑا دے کے وہ یہ کام کرنا چاہے گا. تو سمجھانے کی بات ہے نا, کس طرح سمجھایا جا رہا ہے؟ دوسرا جملہ سمجھا دیتا ہے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کھجور کے ایک ٹکڑے ذریعے. اب کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن لَمْ تَجِدُوا, وہ ہے گا, یہی ہوگا, اکثر و بیشتر یہی ہوگا. ہم آپ جہاں بیٹھے ہیں یہی ہوگا, کس کی جیب میں کھجور ہے. یہ دیکھے تو ہر وقت نہیں آدمی چل رہا ہے. وَإِن لَمْ تَجِدُوا, اور اگر تم یہ بھی نہ پاؤ, بڑا قیمتی جملہ ہے, وَإِن لَمْ تَجِدُوا, اور اگر تم اس کو بھی نہ پاؤ, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, تو ایک اچھے کلمے کے ساتھ ہی لوگوں سے مل لو. صلوات محمد و آل محمد. ہم یہ اس مجمع کے لیے نہیں, ہم جانتے ہیں اتنی سی بات کی بھی اگر ہم کنجوسی کرتے ہوں,
کہ جہاں ضمانت ہے کہ یہ کرو تو آخرت میں یعنی کتنے مواقع پر ہم اس کا اجر، آگ سے محفوظ، جہنم سے محفوظ۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کیسے ہیں آپ؟ اور سب خیریت؟ ہم اس کو عام بات سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کو بھی ہم نے یہ سمجھ کر کے سامنے والے کو خوشی محسوس ہو اور ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، تو اسی لیے ہے کہ اگر سلام بھی کرتا ہے کوئی شخص تو 100 نیکیوں میں سے 90 اسے ملتی ہیں جس نے سلام کیا ہے، اور 10 اس کو ملتی ہیں جس نے واجب کام کیا ہے، یعنی ادا کیا ہے، واجب ادا کیا ہے کہ سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے والے کے اعمال میں 10 نیکیاں اور سلام کرنے والے کے نامہ عمل میں 90 نیکیاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس نے دوسروں کو پہل کی ہے ایک دعا دینے کے لیے، سلامتی کی دعا دینے کے لیے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، یہ موضوع ہے صحیح۔ بہرحال جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میں مسلسل ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں آج کل مجالس میں، اور یہ بھی ان میں سے ہر فقرہ بہت اہم ہے۔ ان میں ایک فقرہ ہمارے اور آپ سے متعلق ہے، ایک سب کے متعلق ہے۔ حیلۃ السرور فی الآخرہ، اربع خصال۔ آخرت کے لیے خوشی کا بہانہ، خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ، حیلۃ السرور، مسرت حاصل کرنے کا آخرت کا جو بہانے ہوں، ان میں 4 باتیں حضور فرما رہے ہیں۔ 4 باتیں وہ ہیں جو آخرت میں خوشیوں اور مسرتوں کا ذریعہ ہے، بہانہ ہے، وسیلہ ہے۔ حیلۃ السرور فی الآخرہ، اور ان میں سے ہر فقرہ ہوئے جس پر ایک الگ پوری گفتگو اور پوری تقریر، لیکن میں اپنے مجمع کے فہم و فراست پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کہ آپ دور تک آپ کا ذہن خود چلا جائے گا، میں اتنا عرض کر لوں کہ حضور نے فرمایا آخرت میں خوشیوں کا بہانہ 4 چیزیں، اربع خصال، 4 خصلتیں، 4 باتیں۔ مسح رأس الیتامى، یتیم بچوں کے سروں کو ہاتھ سے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیم کا خیال کرنا۔ کیا یہاں پر اتنا عرض کر لوں؟ جس رسول کا یہ قول ہو کہ آخرت کی خوشی کا بہانہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور جہاں دوسری جگہ حضور نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنہ کا ہاتین، یہ ہاتین اس کو کہتے ہیں، اسے نہیں، اسے کہیں گے، دونوں ملی ہوئی انگلیاں۔ انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں کا ہاتین، اس طرح ہے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ ضمانت ہے قول رسول کہ جس نے یتیم کی کفالت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اب توجہ کرو کہ جس نے خود رسول کو پرورش کیا ہو، صلوات محمد و آل محمد۔ مسح رأس الیتامى، یتیم لوگوں کے سروں کو شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ والتعطف علی الارامل، ارامل ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے سہارا ہو جائے آپ کے شہر میں آ کر، ان کے ساتھ مہربانی۔ دونوں جگہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کون ہو وہ کون ہو، کسی بھی نظریے سے تعلق، یتیم ہے شفقت دو، بے سہارا ہے مہربانی کرو۔ ہاں تیسرا قول ہم لوگوں سے، والسعی فی حوائج المومنین، مومنین کی احتیاجوں کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا۔ مگر چوتھا پھر سب سے متعلق ہے، والتفقد للفقراء والمساکین، جو یہاں بھی بہت قول پر غور کرنے کا ہے۔ ڈھونڈنا یہ نہیں ہے کہ اور فقراء اور مساکین کا خیال کرنا، جی نہیں، انہیں تلاش کرنا، ڈھونڈنا، ان کا حق ان تک پہنچانا۔ ایک یہ کہ آئے دے دیا، اور ایک خود ڈھونڈ کر پہنچانا۔ یہ ہے آپ کی اسلامی زندگی کے وہ اصول اور وہ قواعد کے جہاں ہر قول، ہر عمل، ہر حکم کی بنیاد کیا ہے؟ جذبہ رحم، جذبہ ترحم،
اگر یہ رحم ہٹ گیا تو نہ پھر کوئی فقیر ہے، نہ کوئی مسکین ہے، نہ کوئی یتیم ہے، نہ کوئی بے سہارا ہے، پھر سب کچھ ہم ہی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے اسلامی زندگی میں. جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ بنام اسلام جو ہو رہا ہے وہ کیا اسلام ہے؟ کیا واقعی اسلامی تبلیغ ہے؟ ابھی کہیں پر بھی ایسا جور و تشدد اور بہیمیت کا واقعہ، آتنک اور دہشت کا واقعہ پیش آئے تو سارے عالم اسلام کا فرض ہے کہ اس کی وہ مذمت کرے. خاموشی اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ظالم نے جو ظلم کیا ہے اس کے آپ مخالف نہیں ہو، اس ظالم کے ظلم کے آپ مخالف نہیں ہو، تاکہ اور ظالموں کا پھر اور جرأت ہو اور اور جرأت ہو اور اور جرأت ہو. صلوات محمد علیہ وسلم. ہمارے مولا سے اس سلسلے کی تفسیر موجود ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے کوئی زیادتی کر لی اپنے نفوس پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ تمام گناہوں کا بخش دینے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ہاں عزیزان گرامی، ہمارے سامنے اسی لیے جب ہم ان مناظر کو ذکر کریں، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک واقعہ ہے جو یاد آتا ہے، یہاں پر پیش کر دوں. ہمارے آپ کے امام سید السجاد رحمۃ اللہ صلی اللہ مدینے میں تشریف فرمائے، اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے مولا بڑی مشکل میں میرے ساتھ پیش آ گئی. ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومن کے لیے ہے. مولا ایک مشکل میں پیش آ گئی. کیا ہے؟ کہا میں نے اپنا کچھ سونا امانتاً کسی کے پاس رکھوایا تھا اور وہ اب دنیا میں نہیں ہے. جب میں مانگنے کے لیے گیا تو وہاں اس کے گھر والوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. میں نے ان سے کہا بھی میری امانت اس کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اب میں کیا کروں؟ بہت جلدی اس واقعہ کو بیان کر لوں. فرمایا ایسا کرو تم مکے واپس جاؤ. مکے کا تھا وہ شخص. مکے واپس جاؤ، جمعرات کے دن روزہ رکھنا، اور روزہ رکھ کر چاہے زمزم پر جانا، اور چاہے زمزم پر جا کر جب افطار کر لینا تو وہاں جا کر اس کو پکارنا، آواز دینا، اے عبد الطاہر. جس کا نام عبد الطاہر تھا، جس کے بعد ایک پڑھا لکھا ایک اچھا عالم انسان تھا، اے عبد الطاہر. اگر جواب مل جائے گا تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تمہاری امانت کہاں رکھی ہے. اگر وہ کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو پھر وہاں سے تم آگے چلے جانا. ایک جگہ نشان بتائے گی، یہ وادی برہوت، وہاں پر بہت کثافت و بدبو اور عفونت اور سب، وہاں چلے جانا. چہارشنبے کا دن ہو، پھر روزہ رکھنا، پھر شام کو جا کے اس جگہ کھڑے ہو کر پکارنا، اے عبد الطاہر. یقیناً وہاں تمہیں جواب ملے گا. یہاں نہیں ملے گا تو وہاں یقیناً ملے گا. یہ تو غور کرو کہ مولا ادھر کی کہاں کہاں کی خبر جانتے ہیں کہ کون کہاں ملے گا اور کون کہاں نہیں ملے گا. صلوات محمد علیہ، کہاں ملے گا. اچھی بات ہے. گئے یہ مکے واپس گیا، مکے کا تھا، واپس چلا گیا. جا کر پنجشنبہ روزہ رکھا، گیا چاہے زمزم پر، آواز دی، اے عبد الطاہر. سناٹا، کوئی جواب نہیں. چہارشنبہ آیا، پھر روزہ رکھا اس دوسری جگہ پر جس کو وادی برہوت کہے، وہاں جا کے اس نے آواز دی، اے عبد الطاہر. جواب ملا جیسا فرمایا تھا مولا. پوچھا اس سے کہ بھئی میری امانت. جواب دیا ٹھیک ہے، میں مرنے سے پہلے بتانا بھول گیا تھا، فلاں جگہ تمہاری امانت رکھی ہے، اٹھا لو جا کے. اے عبد الطاہر میں تم کو زندگی میں ایک بڑا عالم و متدین اور اچھا انسان سمجھتا تھا، یہ وہاں تم نہیں ملے، یہاں کیوں ملے؟ کہا یہی تو بات ہے. بات ایسی ہے کہ ایک دن میں ایسا تھا کہ میرے پڑوس میں ایک عالم دین رہتے تھے اور ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے نماز کے لیے. ایک دن میں ان کو حقیر سمجھ کر ان سے آگے نکل کے چلا گیا.
تحقیر کے انداز میں، ان عالم دین کی تحقیر کے انداز میں ان سے آگے نکل کے چلا گیا۔ دوسری بات مجھ سے یہ ہوئی کہ میرے قریب میں میرا ایک عزیز رہتا تھا جس کے لیے وہ غریب تھا اور مجھے اس کے برابر اس کے ساتھ صلہ رحمی سلوک کرتے رہنا چاہیے تھا، وہ وہاں سے کچھ دور چلا گیا اور میں اس کو پھر صلہ رحمی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھول گیا۔ تیسرے یہ کہ جو مجھے اپنے مال میں سے نکالنا تھا حقوق شرعیہ کے سلسلے میں پیسہ، وہ میں غلط شخص کو دیتا رہا جس کو میں جانتا تھا کہ اس کا مستحق نہیں، میں اس کو دیتا رہا۔ تو مجھے بجائے وہاں کے یہاں بھیج کر مجھ سے کہا گیا کہ تم ان 3 چیزوں میں ماخوذ ہو، اس لیے تم کو اب یہاں رہنا ہے۔ یہ شخص جب واپس آیا، اس نے اپنا مال نکالا، مال نکالنے کے بعد اب ذرا غور کرنا کیا کیا اس نے اس مال کو نکال لینے کے بعد پہلا کام اس نے کیا کہ ان عالم کے پاس گیا اور جا کر ان سے اس نے یہ کہا کہ وہ عبد الطاہر آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ سے میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ آپ کے اس تحقیر کے سلسلے میں وہ ماخوذ ہیں اور وہاں ہیں وہ خراب جگہ پر۔ تو ان عالم نے کہا میں نے معاف کیا۔ یہ اس کے بعد ان کے اس عزیز کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے جہاں وہ دور جگہ چلے گئے تھے، اور جانے کے بعد انہوں نے ان سے جا کر یہ کہا کہ یہ میں مال لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ان کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیجیے۔ ان سے بڑی کوتاہی ہوتی رہی کہ انہوں نے آپ کے حقوق کو آخر میں سے خیال کرنا بند کر دیا تھا، نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کا بھائی میں نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے میں دعائے خیر کروں گا۔ اب یہ تیسری جگہ انہوں نے نکال کر جو ان کی طرف سے مال ہوتا تھا وہ نکال کر انہوں نے بطور حقوق شرعیہ کے ان کی طرف سے لوگوں تک پہنچایا۔ سن لیا آپ نے تینوں باتوں کو۔ اب یہ آئے اسی چاہے زمزم پر، اور آ کے پکارا اے عبد الطاہر، آواز آئی میں یہاں موجود ہوں، تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے میرے لیے ان باتوں کو انجام دے لیا۔ واقعہ آپ نے سن لیا، میں نے اس لیے اس واقعے کو بیان کیا کہ لوگ اسی سے پہچان لیں کہ مرنے کے بعد بھی سلوک کام آتا ہے۔ اب جو لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہو وہ اپنے لوگوں کو ویسے ہی پڑھا رہنے دیں، ہم لوگ اپنے لوگوں کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ سارے ثواب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس ایصال ثواب کا فائدہ ہے، پہنچنے والے کو پہنچے گا۔ جن کو نہیں پرواہ ہے کہ بھئی جو گئے وہ گئے، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، اور اس لیے میں آخر کلام میں اپنے مولا کا ایک قول نقل کر دوں جہاں ہمارے آپ کے مولا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد۔ یہی قول ہمارے 11ویں امام سے بھی نقل ہوا جہاں فرمایا بئس الزاد الی المعاد، آخرت کی طرف کے لیے بدترین توشہ، آخرت کے لیے بدترین سامان سفر اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ العدوان علی العباد، عباد کوئی مخصوص نہیں ہے، کون؟ جو اس کے بندے ہیں ان پر ظلم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا کی خدمت میں اگر کوئی آتا بھی تھا تو یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو احسان کا انداز۔ بہت واقعات ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت وہ اس رحمت کے رشتے کو باقی رکھتی ہے۔ یہ ذکر حسین ایک مظلوم کا تذکرہ ساری دنیا کے لیے رحم و محبت کے جذبات پیدا کرنے والا ہے، مظلوم سے اور نفرت ظالم سے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس کا منشا اور مقصد صرف ایک ہے کہ ایصال ثواب یہ بھی ایک جذبہ ترحم کہ ہم نے جس کو یہاں سے اپنے سے جدا سمجھ لیا وہ جدا نہیں، رشتہ باقی ہے۔ ایک مومن کے اس ایصال ثواب کی مجلس میں ان کے ورثہ اور ان کے جو لوگ موجود ہیں اعزاء اقربا، ان کی تسلیت اور تعزیت کے لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم کا، ملت کا یہ ایک انداز ہے ہر جگہ ایصال ثواب کرنا، اور ایصال ثواب میں ہم سب سے زیادہ رشتہ کس سے قرار دے دیتے ہیں؟ تذکرہ
حسین مظلوم، تاکہ یہ آنسو بھی وسیلہ اور ذریعہ بن جائے، یہ احساس غم بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے ان کی بخشش کا۔ سامان شفاعت بہت کچھ بیان کیا گیا، بہت واجب سمجھا ہے علامہ دربندی نے، اس بات کو انہوں نے اصرار سے کہا ہے کہ جب یہ دو ایک روایتیں جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں جب کہیں تو اس میں ان کا نام ضرور لیں۔ بہت سخت قول ہے ان کا یہاں پر، صاحب اسرار الشہادہ علامہ دربندی کا، یہ بھی اسی میں ہے کہ جب میدان محشر میں چاروں طرف ہجوم اور مجمع ہے اور اس میں حضور ایک مرتبہ آواز دیں گے اپنے بھائی علی کو، اے علی ذرا جا کر میری بیٹی فاطمہ کو بلا لو کہ وہ آ کر اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر لیں۔ کون کون شفاعت کر سکتا ہے ایک الگ پورا موضوع ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رحمت کا جذبہ میدان محشر میں اور ان مصائب کے ذریعے ہم دلوں میں کیسے اجاگر ہوتا ہے۔ شہزادی سے بات ہو رہی ہے، گئے علی، اے بنت رسول آپ کو آپ کے بابا نے بلایا۔ بڑا منظر ہے یہاں پر کہ شہزادی حورا نے جنا کے چاروں طرف ہجوم ہے، جس سواری پر اس نے موتی اور مروارید اور کیا کیا سب، اور اس کے اندر ایک نور کا ہودج اور نور کی چاروں طرف چادریں، اس کے اندر کہ ایک مرتبہ آواز دیں گے اے بنت رسول آپ کو آپ کے بابا نے بلایا ہے۔ سواری کا رخ مڑے گا، لیکن ایک مرتبہ علی پوچھ لیں گے یہ تو بتلائیے کہ آپ کو آپ کے بابا نے آپ کے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے بلایا ہے، سامان شفاعت کیا ہے؟ میرا یہ مجمع جانتا ہے سامان شفاعت کیا ہے۔ یہاں سیدہ شہزادی اپنے رضا کا دامن سامنے کر دیں گی، جس کے اندر کچھ خون بھرے پیراہن اور ایک فقرہ ایسا ہے جو جب بھی آپ ہم سنتے ہیں تو دل میں بڑی چوٹ لگتی ہے کہ جہاں پر اس پورے فقرے کے اندر بھی ایک لفظ بڑی خاص ہے، فقرہ ہی بہت اہم ہے، اس کے اندر ایک لفظ بہت خاص ہے۔ جیسے ہی پوچھا علی نے یہ سامان شفاعت کیا ہے، شہزادی سامان ان تبرکات کو، ان چیزوں کو جو دامن میں، کہ اسی میں دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ یہاں اتنا ہی فقرہ بہت کافی ہے جو شہزادی نے فرمایا، جس کو علامہ دربندی نے نقل کیا، یا ابا الحسن کفانی لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان۔ اتنا ہی بہت کافی ہے، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ اے ابو الحسن اس شفاعت کی جگہ کے لیے تو میرے پاس یہ دو کٹے ہوئے بازو ہی بہت ہیں۔ لیکن اس کے بعد بڑا اہم ہے یہ فقرے میں یہ لفظ کہ جہاں فرماتی ہے لابن العباس، میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ یہ اپنا بیٹا کہہ کر محشر میں سیدہ نے پورا جواب دے لیا، اگر عباس تم نے کربلا میں میرے حسین کے لیے، تو میدان محشر میں میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکاروں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بڑے قیمتی تھے یہ دونوں ہاتھ، کئی موقعوں پر ان کا بڑا اہم تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ جب ولادت ابو الفضل عباس ہوئی، مولا سفر پر تھے، واپس آئے، اللہ کو ام البنین نے آغوش میں دے دیا، علی نے اپنے بیٹے کو لیا اور ایک مرتبہ سر جھکا کے دونوں کلائیوں کو نکال کر چومنا شروع کیا۔ اب جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مولا کیا ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ جواب دیا نہیں ام البنین میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں بازو نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے ابو الفضل عباس کو رخصت کیا، اور جب آواز آئی آقا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین بجائے اس کے کہ عباس تک جائیں، پہلے دوسری طرف گئے، زمین پر اترے، جھکے، کچھ اٹھا کے آنکھوں سے لگایا۔ اب جو دیکھا کوئی کٹا ہوا بازو ہے جس کو حسین چوم رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو چوما، یہاں تک کہ بس میں بات کو ختم کروں کہ یہ وہ بازو تھے جن کی عظمت کا اندازہ ہم اس وقت بھی کرتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا، کوفہ اور شام ہوتا ہوا مدینے واپس آیا، بیویوں نے خود کو قبر رسول تک پہنچایا، اور اس عالم میں منادی آواز دے رہا ہے اے اہل مدینہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، سر نوکے نیزہ پر پھرایا گیا۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے ہجوم لوگوں کا تھا، اس میں میں نے دیکھا
ایک ضعیف العمر بی بی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا، ایک ہاتھ سے ایک بیمار بچی کا سہارا، آہستہ آہستہ قریب آئی، آ کر پوچھا اے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا بی بی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ کہتا یہ سننا تھا کہ ان بیوی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، غیظ و غضب کے انداز میں پوچھا تو نے یہ تو بتایا کہ حسین شہید ہو گئے، یہ نہیں بتلایا میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ کہا بی بی عباس کربلا میں شہید کیے گئے، بازو قطع کیے گئے۔ بی بی نے مرثیہ پڑھا، کاش اس وقت آتے جب میرے عباس کے بازو سلامت تھے۔ برحال بحق محمد و آل محمد تمام مومنین مومنات کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو شرکائے مجلس کو ان کے تمام مصائب پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں ان کے امراض سے ان کو شفا عطا فرما، جو کسی طرح فکر و تردد میں مبتلا ہیں ان سے ان کو نجات عطا فرما۔ زندگی کے آخری سانس تک ہم کو راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما۔ اب آزاد ایک بار پھر مرحوم کے لیے سال ثواب۔